میں باہر جھانکا ہوں تو وہ مرا پڑا تھا, اکڑا ہوا تھا, اور مجھے صرف اتنا نظر آیا. اور میں کچن میں گیا, وہاں سے میں چھری اٹھائی اور بڑی تیز دھار چھری لے کے میں کچن سے باہر نکلا, اور میں کھڑا تکلیف سے افسردہ اس کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اس بچے کی موت کا ذمہ دار میں ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے تو نیکی کی تھی اور اس کو واپس اس کے گھر پہنچا دیا تھا عافیت میں, جہاں توقع یہ تھی کہ اس کی ماں آئے گی اور اس کی جان بچا لے گی, لیکن ماں تو آئی نہیں اور بچہ جان سے گیا. وہ ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے جس کے اندر شیر پانی پینے جاتا ہے دریا کے کنارے اور اس کو پھر مگرمچھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے پانی کے اندر. السلام علیکم میرے عزیزو قارب, میرے عزیزو, میں ہوں افتخار رفیع, پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے. دوستو, بسا اوقات ہم چیزوں کو یا اللہ کی حکمت کو یا اس کے حکم کو سمجھ نہیں پاتے, اور ایسے میں ہم اپنی عقل سے فیصلہ کرتے ہیں اور اس فیصلے پر جو خیال ہمارے دل میں آتا ہے اس پر ہم غصہ کرتے ہیں, پچھتاتے ہیں یا کسی ناراضی کا اظہار کرتے ہیں, جبکہ ہماری سوچ, ہمارا فیصلہ قطعاً درست نہیں ہوتا. اس پر بات آگے چل کے کریں گے. میں آپ کو بتاتا ہوں جی, ابھی 3 دن پہلے کی بات ہے. عصر کے وقت میری گلی میں شور ہوا. میں کھڑکی سے جھانکا تو میں نے دیکھا کہ میرے چھوٹے بھائی نعمان کی بیٹیاں اور ساتھ میں میری چھوٹی بیٹی حلیمہ کھڑی ہوئی, انہوں نے ایک فاختہ کا بچہ پکڑ رکھا اور اس کو ایک ٹرے میں رکھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ کہیں سے گرا یہ فاختہ کا بچہ, اور مجھے سمجھنے میں بالکل دقت اس لیے نہیں ہوئی کہ میرے کمرے میں کبھی کسی دور میں ایک ایگزاسٹ فین ہوا کرتا تھا, اور جب ہم نے اے سی لگوایا تھا تو ہم نے اس جگہ کو بند کر دیا تھا. اور ابھی کچھ عرصہ پہلے میں نے اپنے کمرے میں شیٹنگ کروائی تو شیٹ لگ گئی اس کے آگے. اکثر وہاں سے فاختہ کی یعنی ڈو کی آواز آیا کرتی تھی اور میں بڑا خوش ہوتا تھا. دوستو, یہ وہی موقع ہے, ایگزاسٹ فین کی جگہ ہے جہاں میں نے بہت پہلے ایک ویڈیو بنایا تھا, جہاں سے میرے علی کی ایک دوست چڑیا کمرے میں داخل ہو جایا کرتی تھی. تو مجھے سمجھ آ گئی کہ اس نے میرے جو ایگزاسٹ کا موقع ہے وہاں اس نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوگا اور یہ بچہ گھونسلے سے گر پڑا. میں بھاگ کے نیچے آیا, بڑا شور مچا ہوا تھا گلی میں, بچے اکٹھے ہوئے تھے. ایک بڑا ہی خوبصورت چھوٹا سا بچہ میں نے پہلی بار دیکھا فاختہ کا, اور وہ آنکھیں کھول رہا تھا اور دیکھ رہا تھا اس دنیا کو اور بچوں کو, اور پر بھی ہلا رہا تھا. اڑنے کے قابل نہیں تھا وہ, اس کی عمر کم تھی. ابھی میں یہ دیکھ ہی رہا تھا تو میرے بھائی کی آواز آئی کہ یہ دیکھیں فی بھائی. تو جب میں نے دیکھا تو ہمارے جو ابا ہیں ان کے کمرے کی جو کھڑکی باہر کھلتی ہے, جو کہ آج کل موسم کی وجہ سے بند ہے, وہاں پر ایک ڈو کا ایک بچہ جو کہ یقیناً اس کا بھائی یا بہن تھے, وہ مرا پڑا ہوا تھا اور اس کے اوپر ہزاروں چوٹیاں چڑھی ہوئی تھیں. تو سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ نیچے گرا ہوگا گھونسلے سے اور کسی نے اٹھا کر اس کو اوپر رکھ دیا تاکہ بلی نہ کھا جائے, لیکن وہاں پر اس کو چونٹیوں نے کھا لیا. اس کے جسم میں سوراخ ہو چکے تھے. بڑا افسوس ہوا مجھے, اور اب مجھے وقت پڑ گیا کہ میں کیا کروں, اس بچے کا کیا کروں, کیونکہ جب فاختہ شام کو آئے گی یا کل آئے گی صبح, تو وہ جب اپنے گھونسلے میں اپنے بچوں کو نہیں دیکھے گی تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی. ایک بچہ تو اس کا مر گیا. دوستوں, میں اس کو اوپر لایا. اب میں سوچا کیا کروں. میں نے ہمسایوں کی گھر کی بیل دی اور چھوٹے بھائی سے کہا کہ ان سے کہو کہ سیڑھی دے دیں اپنی فولڈنگ. تو فولڈنگ سیڑھی لی ان سے, اور میں کچن میں گیا. وہاں سے میں چھری اٹھائی اور بڑی تیز دھار چھری لے کے میں کچن سے باہر نکلا, کمرے میں آیا اور میں فولڈنگ جو سیڑھی تھی اس کو رکھ کے اوپر چڑھا, اور میں نے اس جگہ پر جہاں وہ موقع تھا وہاں سے شیٹ کاٹ دی. اب سوچا میں نے یہ کہ اس کو واپس گھونسلے میں رکھ دیتے ہیں.
اور شام کو کیونکہ مغرب کا وقت ہونے والا تھا، یا کل جب صبح اس کی ماں آئے گی تو وہ خوش ہو جائے گی اور اس کی جان بچ جائے گی۔ دوستو میرا بھائی نعمان آیا، اس نے اس کو کچھ کھلانے کی کوشش کی، کچھ دانہ دنکا نرم کر کے ڈبل روٹی پانی میں بھگو کے، اس نے کچھ نہیں کھایا، آنکھیں اس نے کھول رکھی تھی۔ تو جب پانی پلایا دوبارہ تو پھر اس نے بڑا ترسا ہوا، جس طرح بہت پیاسا ہو، پتہ نہیں کب سے گرا ہوا تھا، اس نے وہ پانی اس نے پیا۔ تو مجھے بڑی راحت اور خوشی محسوس ہوئی جب میں سیڑھی پہ چڑھا اور میں نے اس کو بڑے ہی نرم ہاتھوں سے اٹھایا اور اس کے گھونسلے میں رکھا، جو کہ 4 انچ کی دیوار ہوتی ہے، 4 انچ کا گھونسلہ تھا اس کا۔ وہاں گھونسلے کے اندر جس طرح ہوتے ہیں سوکھے ہوئے پتے اور تنکے، وہ جمع ہوئے تھے، اور میں نے اس کو وہاں رکھا۔ اور پھر میں نے روئی منگوائی، اس کے ارد گرد روئی لگائی تاکہ یہ سکون سے رہے اور کہیں دوبارہ سے نیچے نہ گر پڑے، تو اس طرف بھی ایک رکاوٹ سی بنا دی روئی کی، اور میں نے اس موقع کو بند کر کے اس پہ ٹیپ لگا دی۔ دوستو رات کو میں سویا، بار بار میری آنکھ کھل رہی تھی اور میں اپنی بیوی سے پوچھ رہا تھا کہ مغرب ہونے سے پہلے ڈو فاختہ آئی نہیں؟ اس نے کہا نہیں جی نہیں آئی۔ تو بے فکر رہے، آپ سو جائیں، صبح آ جائے گی۔ دوستو بڑی بے چین نیند، رات کو 2-3 بار میری آنکھ کھلی، اور آپ یقین کیجئے کہ میں 3:45 بجے اٹھ کے بیٹھ گیا، صرف اس انتظار میں کہ پاؤ پھوٹے، روشنی ہو اور اس بچے کی ماں کہیں سے آ جائے، کیونکہ وہ کل سے بھوکا ہے، رات کو تو وہ آئی نہیں۔ دوستو تقریباً 6:30 بجے تک میں گھر میں رہا، تو میری بیگم نے کہا کہ چلیں پھر ہم اب واک کرنے چلتے ہیں، واک کر کے واپس آ کے دیکھتے ہیں، تو فاختہ آ چکی ہوگی، پریشان نہ ہو۔ ہم واک کرنے آ گئے، یہاں آیا، میں نے واک کی، واک کر کے میں واپس گیا، اور میں نے جاتے ہی تیزی سے سیڑھیاں چڑھی، اپنے پورشن میں گیا اور جا کے دیکھا تو کیونکہ سورج کی روشنی پڑ رہی تھی، تو اس جگہ پر جہاں ہم نے اب ٹیپ لگا دی تھی وہاں کوئی شیڈو نظر نہیں آ رہا تھا، اس کا مطلب فاختہ نہیں آئی، اس بچے کی ماں نہیں آئی۔ میں نے کہا بیگم اب کیا کریں؟ میں نے کہا ناشتہ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ابھی تھوڑی دیر میں فاختہ آ جائے، وہ جب آتی ہے تو اس کی آواز آ جاتی ہے۔ تو خیر میں نے ناشتہ کیا بڑی مشکل سے۔ اس کے بعد جب میں کمرے میں آیا تو میں نے کہا کہ بیگم مجھے تو فکر ہو رہی ہے، میں رات کو پیٹ بھر کے سویا تھا، صبح اٹھا ہوں پیٹ خالی تھا، واک کر کے آیا ہوں، تو میرا دل کرتا ہے میں جلدی سے کچھ کھا لوں، اتنی بھوک لگی ہوئی تھی۔ تو یہ تو بچہ ہے، اس کی ماں نہیں آئی، تو کہتی کیا کریں؟ میں کہا چلیں اس کو نکالتے ہیں اور ٹرائی کرتے ہیں اس کو کچھ کھلانے کی۔ تو میری بیگم نے تھوڑی سی گندم، باجرہ اور ڈبل روٹی لے کے اس کو گرینڈ کر لیا، بالکل پیس لیا، کہتی آپ اس کو لے کر آئیں۔ دوستو میں سیڑھی اٹھا کے سہن سے کمرے میں لے کر گیا، میں نے سیڑھی لگائی، سیڑھی لگا کے میں نے وہ ٹیپ اتاری، اس موقع پہ سے ٹیپ اتار کر جب میں باہر جھانکا ہوں تو وہ مرا پڑا تھا، اکڑا ہوا تھا، اور مجھے صرف اتنا نظر آیا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ میں نے تو نیکی کی تھی اور اس کو واپس اس کے گھر پہنچا دیا تھا عافیت میں، جہاں توقع یہ تھی کہ اس کی ماں آئے گی اور اس کی جان بچا لے گی، لیکن ماں تو آئی نہیں اور بچہ جان سے گیا۔ بڑے تکلیف دہ لمحات تھے دوستو۔ وہ بچہ جو رات کو میں نے شام کو جب میں نے رکھا تھا مغرب سے پہلے، تو وہ اس میں ذرا گرمائش تھی باڈی میں، پر ہل رہے تھے، آنکھیں کھول رہا تھا اور تھوڑا سا موو کر رہا تھا، وہ بالکل بے جان اکڑا ہوا پڑا تھا۔ میں نے اس کو پکڑا، جب اٹھایا میں نے اور میں بھی سیڑھیاں نہیں اترا تو میرے بازو کے اوپر سینکڑوں چیونٹیوں کے چلنے کی سنسناہٹ محسوس ہونے لگی، اور میں بھاگ کے صحن میں آیا۔ صحن میں آ کے میں نے اس بچے کو زمین پہ رکھا اور ہاتھ جھاڑا میں نے، تو بہت ساری چیونٹیاں تھیں جو میرے بازو پہ چڑھ گئی تھیں، اور میں نے جیسی اس بچے کو دیکھا تو اس کی کمر پوری، وہاں پر ہزاروں چیونٹیاں تھیں جو اس کو کھا رہی تھیں، اور وہ ایک پنجر رہ گیا تھا پروں کے درمیان جو اس کی کمر تھی، اور اس کے چہرے پر وہ معصومیت، آنکھوں میں بھی چیونٹیاں گھسی ہوئی، اور بڑا عجیب سا منظر۔ مجھے دوستو بڑا افسوس ہوا، میں 1000 کوشش کے باوجود اس فاختہ کے بچے کو نہیں بچا سکا۔
اور میری ساری محنت، میری ساری ہمدردی دھری کی دھری رہ گئی. اور مجھے افسوس ہوا کہ یار میں نے اس بچے کو میں پال ہی لیتا، میں نے اس کو کیوں گھونسلے میں رکھا. نیت میری اچھی تھی کہ اس کی ماں آئے گی تو دیکھے گی اس کا بچہ کہاں گیا تو پریشان ہوگی، اور ماں کے علاوہ بچہ کون پال سکتا ہے. لیکن اس کا رزلٹ غلط نکلا ہے، اور میں اپنے آپ کو مرود الزام ٹھہرانے لگا. میں کہ یار میں نے بڑی غلطی کی، مجھے اس بچے کو یہاں نہیں لا کے رکھنا چاہیے تھا. اور میں کھڑا تکلیف سے افسردہ اس کو دیکھ رہا تھا اور سمجھ رہا تھا کہ اس بچے کی موت کا ذمہ دار میں ہوں. میری امی سین میں کھڑی ہوئی تھی، کہتی کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں وہ اس طرح وہ رکھا تھا اور فاختہ صبح نہیں آئی، اور اب نکالا ہے تو اس کو ساری چوٹیاں کھا گئی ہیں. تو کہتی تھی تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں کہا اماں میں نے تو اس کی جان بچائی تھی، اور پہلے اس کے بھائی کو کوئی وہ نیچے گرا تھا، کسی نے کھڑکی میں رکھا، اس کو چوٹیاں کھا گئی، اب اس کو چوٹیاں کھا گئی، میں تو اس کو اتنا اوپر رکھا تھا. کہتی چوٹیاں وہاں پہنچی کس کے حکم سے؟ میں کہا اماں میں سمجھا نہیں. کہتی تو جو ملول ہو رہا ہے اور صدمے کا شکار ہو رہا ہے اور اپنے آپ کو مرود الزام ٹھہرا رہا ہے، یہ تو اس کا بنایا ہوا نظام ہے. جنگلوں میں جب بچے گرتے ہیں گھونسلوں سے تو ان کو ایسے ہی کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، یہی نظام ہے. میں سوچیں مبتلا ہو گیا. کہتی بیٹا اتنے اوپر چلیں، کھڑکی میں تو چونٹیاں آ گئیں، دوسرے فلور کے اوپر چھت کے ساتھ روف کے ساتھ چونٹیاں کیسے پہنچ گئیں؟ اس کا بنایا ہوا نظام ہے بیٹا، اس کے اندر بولتے نہیں ہیں. تو نے اپنی طرف سے اس کی جان بچانے کی کوشش کی، تجھے ثواب مل گیا. اب نظام کے تحت اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، تو نے کچھ نہیں کیا. تو دوستو میں نے سوچا کہ میری اماں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ نظام تو میرے اللہ نے بنایا ہے، اور ان چوٹیوں نے جو اس بچے کو کھایا ہے اللہ کے بنائے ہوئے نظام کے تحت کھایا ہے، مطلب حکم ربی. میں بھی تو بکرا کھاتا ہوں، ہرن کھاتا ہوں، گائے کا گوشت کھاتا ہوں، اللہ کے حکم سے کھاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ مجھے شعور دیا تھا، اس لیے مجھے حکم صادر کر دیا احادیث کی شکل میں اور قرآن پاک کی شکل میں. لیکن چونکہ شاید پرندوں کا، حشرات کا کوئی ایمان نہیں ہوتا، تو ان کی جبلت میں یہ چیز رکھ دی ایک دوسرے کو کھانا. اور میں بے وقوف احمق رب کریم کی بنائی ہوئی جبلت کے خلاف سوچ رہا تھا. دوستو پھر ایک دم سے مجھے نیشنل جیوگرافک کی وہ ویڈیوز یاد آ گئیں جو میں بڑے شوق سے آج بھی دیکھتا ہوں اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، جس کے اندر ایک بڑے خوبصورت معصوم ہرن کے پیچھے شیر بھاگتا ہے اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے. ایک نیل گائے کو چند شیر جو ہیں وہ کھا جاتے ہیں. ایک بھینسے کے اوپر 10-15 شیر یکدم حملہ کر دیتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں باچی جا اور باچی جا. ہمیں وہ ویڈیو بہت اچھے لگتے ہیں جس کے اندر بھینسا ہرن اس کے ہاتھ سے بچ کے نکل جاتا ہے. یا وہ ویڈیو بہت اچھا لگتا ہے جس کے اندر شیر پانی پینے جاتا ہے دریا کے کنارے، اور اس کو پھر مگرمچھ پکڑ لیتا ہے اور پھر اس کو گھسیٹ کے لے جاتا ہے پانی کے اندر کہ چل چیزنا بھی چنگا آیا. بڑے کھاندہ سی نا جانوروں بھی کھاتا گیا. تو دوستو دراصل وہ سارا غم، وہ سارا رنج میرا جو تھا وہ غلط تھا. میں اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو بدلنے کی کوشش کر رہا تھا. جس طرح یہ کہانی جب میں سنا رہا تھا تو آپ سب کے جذبات بدل گئے تھے، آپ سب ایموشنل ہو گئے ہوں گے اور افسوس کر رہے ہوں گے کہ او ہو بیچارہ بچہ مر گیا، اس کو چونٹیاں کھا گئیں. کاش شفیع صاحب نے ماں نہ رکھا ہوتا یا اس کی ماں آ جاتی. اگر فاختہ جو ان کی ماں تھی وہ گھونسلے میں موجود ہوتی تو وہ ان چوٹیوں کو کھا جاتی. آپ اپنے ذہن میں دیکھیں نا مرغیاں کیا کچھ کھا رہی ہوتی، کیڑے مکوڑے. تو ہمیں کیونکہ اپنی مرغی پیاری ہوتی ہے اس لیے وہ کیڑے مکوڑوں کی جان جاتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں کبھی افسوس نہیں ہوتا. تو دوستو جس طرح کہانی کے سٹارٹ میں، درمیان میں اور اس بچے کے مرنے تک آپ لوگ ایموشنل ہو گئے تھے، جذباتی ہو گئے تھے اور افسوس کر رہے تھے، جیسے ہی میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ تو حکم ربی ہے اور خدا بند کے حکم کے خلاف کون چل سکتا ہے. سارا نظام ایسا ہے. انرجی کنورجن، توانائی اپنی شکل بدل لے گی، اور ویسے بھی یہ اللہ کا حکم ہے. تو
آپ لوگوں کو اس دلیل نے ریلیکس کر دیا اور آپ اس ذہنی تکلیف سے نکل گئے جس میں مبتلا تھا. میری ساری تکلیف رفع ہو گئی اور میں راضی ہو گیا اللہ کی رضا کے اوپر، کیونکہ جب میں مروں گا تو مجھے قبر میں ڈالا جائے گا تو مجھے بھی کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. یہی میرے اللہ کا نظام ہے، یہی اس کی رضا ہے، یہی اس کی مرضی ہے. میں تو اتنا نیک بھی نہیں ہوں کہ میری میت جو ہے وہ قبر میں سلامت رہے، محفوظ رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کو سمجھنے کی، اس رضا پہ عمل کرنے کی اور اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑانے کی اور اکتفا کرنے کی اس علم پہ، اس نظام پہ جو میرے اللہ نے مقرر کیا ہے توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.